اسلام دین السہل ہے، اتنی آسانی دنیا کی کسی مذہب کے اندر نہیں ہے۔ سفر میں رمضان کا روزہ نہیں رکھ سکتے ہو، سفر میں ہے، جا رہے ہو، چھوڑ دو، کوئی مذائقہ نہیں۔ وَإِن كُنتُمْ فِي سَفَرٍ، اگر تم سفر میں ہو تو تم اس روزے کو چھوڑ دو، جب سفر پورا ہو جائے بعد میں جتنے روزے تمہارے چھوٹے ہیں وہ رمضان کے بعد انہیں پورے کر لو۔ میرے بھائی، یہ قرآن اس بات کی اجازت دیتا ہے، شریعت اس بات کی اجازت دیتی ہے۔ آج تمہیں ایک آسانی دین کے اندر سہولت کا ایک منظر دکھاؤں کہ ایک صحابی اللہ کے نبی کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے، اے اللہ کے نبی میں تو برباد ہو گئے۔ اللہ کے نبی نے کہا کیا ہوا؟ کہا میں بتا نہیں سکتا ہوں۔ کہا بتا نہیں سکتا ہو تو راستہ کیسے نکلے گا تیرے لیے؟ کہا اللہ کے نبی شرم آتی ہے، کیسے بتاؤں؟ کہا ان اللہ لا یستحی من الحق، اللہ تعالیٰ حق بات سے نہیں شرماتا۔ اس نے کہا اللہ کے رسول، روزے کی حالت میں بیوی سے ہم بستری کر لیں۔ رمضان کا روزہ تھا، روزہ فرض روزہ میں رکھا ہوا تھا اور روزے کی حالت میں بیوی سے ہم بستری کر لیں۔ اللہ کے نبی نے کہا اوف، تو چلیے ہو گئی غلطی، کوئی بات نہیں، کفارہ ادا کر دو۔ کفارہ مطلب پراشچت، کفارہ ادا کر دو، اس کا دنڈ ہے، اسلام نے بتایا ہے، وہ پورا کر لو۔ کہنے لگا نہیں معلوم کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے کہا ایک غلام آزاد کر دو۔ ایک غلام، اس زمانے میں آدمی عورتیں بیچے جاتے تھے، خریدے جاتے تھے، اللہ کے نبی نے کہا ایک غلام آزاد کر دو۔ کہتا غلام کہاں؟ کہ اللہ کے رسول مجھے تو خود دوسرے کی زندگی ہو گئی، غلامی کرتے کرتے دوسرے کی غلامی کرتے کرتے پوری زندگی ہو گئی ہماری، میں کیسے غلام خرید کے آزاد کر دوں؟ نہیں کر پاؤں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا تو غلام آزاد نہیں کر سکتا؟ کہ نہیں، تو دوسرا آپشن بھی ہے۔ کہ کیا ہے؟ کہ تم 60 روزے رکھو، شہرین متتابعین، مسلسل، کنٹینیو، ریگولر۔ کتنے روزے رکھو؟ 60۔ اس نے کہا 60؟ کہ یہ بھی نہیں ہو پائے گا، وہ بھی کنٹینیو سمجھ رہے ہیں نا؟ اگر 55 روزے 55 روزے رکھ لیے اور ایک چھوڑ دیا، نہیں ایک دن سستالے بعد میں پھر رکھیں گے، ایک چھوڑ دیا تو 55 بیکار، اب پھر 1 سے 60 رکھو۔ اگر بخار آ گیا، بیمار ہو گئے، کوئی بات ہو، وہ ایک الگ بات ہے، وہ ایک مجبوری ہے۔ لیکن سوچو جو لوگ روزے کی حالت میں، جن کی نئی شادی ہوتی ہے، اس لیے ان سے کہا کہ زیادہ روزے کی حالت میں تھوڑا دور ہی رہو، روزے کی حالت میں بیوی سے۔ کیوں کہا؟ کیونکہ نئی شادی ہوئی ہے، تھوڑا قریب آؤ گے، دل بہک گیا، کہیں ایسا نہ ہو کہ روزہ ہی خراب کر بیٹھو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے، روزے کی حالت میں زیادہ قریب مت ہو، رات پوری پڑی ہے، دن میں قریب مت ہو۔ تو اس نے کہا اللہ کے رسول 60 روزے وہ بھی مسلسل پیدر پہ نہیں رکھ پاؤں گا۔ آپ نے کہا کیوں؟ کہا ایک روزے میں تو یہ حالت ہو گیا، بیوی سے مل بیٹھا، 60 نہیں رکھ پاؤں گا۔ ایک روزے پہ تو صبر نہیں ہو سکا، 60 میں کون کر لے گا؟ نہیں ہو، یہ بھی نہیں ہو، میری طاقت سے باہر ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا اچھا تو تیسرا آپشن بھی ہے تمہارے لیے۔ کہا کیا؟ آپ نے کہا 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ۔ بڑا دلچسپ واقعہ ہے، 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ۔ کہتا ہے 60 کہاں؟ کہ اللہ کے رسول آپ کو معلوم نہیں ہے کہ میں کس بستی سے آیا ہوں؟ کہ کس بستی سے آیا ہوں؟ کہ اللہ کے رسول میں فلاں بستی کا رہنے والا ہوں، اور میرا حال یہ ہے کہ صبح اگر کھا لیتا ہوں تو شام کو بھوکا سوتا ہوں، اور شام کو اگر کھانے کو مل جائے تو صبح نہیں ملتا ہے، ایک ٹائم نصیب ہے ایک ٹائم نہیں۔ اور آپ ہم سے کہہ رہے ہیں 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ، ارے ہمیں تو 2 ٹائم کھانا نصیب نہیں ہو رہا، 60 کو کہاں سے کھلاؤں گا؟ اللہ کے نبی نے کہا یہی 3 راستے تھے، چلو ایک اور راستہ نکالتا ہوں تمہارے لیے۔ نماز کا وقت ہوا، نماز پڑھنے صحابہ آئے، نماز کے بعد آپ نے صحابہ کو بتایا تمہارے بھائی کو ایسی پریشانی ہو گئی ہے، اس کے لیے کچھ مدد کرو، کچھ چندہ اندہ کرو۔ صحابہ نے چندہ کیا، کوئی 2 کھجور لایا، کوئی 5 کھجور لایا، کوئی 10 کھجور لایا، 10 کلو کا ایک ٹوکرا بھر گیا کھجوروں کا، اتنا بڑا ٹوکرا۔ اللہ کے رسول نے کہا لو یہ تمہارے بھائیوں نے تمہاری مدد کی ہے، چلو اس 10 کلو کھجوروں کے ٹوکرے کو اٹھاؤ، اپنے گاؤں میں لے جاؤ، اپنے قبیلے میں، اور وہاں جتنے غریب ہیں ان میں تقسیم کر دو، تمہارا کفارہ ادا ہو جائے گا، جاؤ۔ ہنسنے لگا۔ اللہ کے نبی نے کہا کیوں ہنس رہے ہو؟ کہ اللہ کے رسول آپ نے کہا اپنے گاؤں میں لے جاؤ اور غریبوں میں بانٹ دو۔ کہاں؟ کہا اللہ کی قسم مجھ سے زیادہ غریب میرے پورے گاؤں میں کوئی ہے ہی نہیں۔
کیا بولا؟ اللہ کی قسم، اللہ سے، اللہ کی قسم پورے گاؤں میں مجھ سے زیادہ غریب میرے پورے گاؤں میں کوئی نہیں ہے۔ یہ سن کر اللہ کے نبی بھی ہنس دیے، صحابہ بھی ہنس پڑے۔ اللہ کے نبی نے کہا اچھا جاؤ تم ہی کھا لو اور اپنے بچوں کو کھلا دو، جاؤ کفارہ ادا ہو جائے گا۔ گناہ بھی کر بیٹھا، وہ جس کو کہتے ہیں ہم بستری بیوی سے، ہم بستری بھی کر بیٹھا، بڑا گناہ کر بیٹھا، غلام آزاد کرنے کی بھی طاقت نہیں رہی، 60 روزے بھی نہیں رکھ سکتا، مسکینوں کو کھانا بھی نہیں کھلا سکتا۔ اب لوگوں سے چندہ بھی ہوا تو چندے کو بھی بانٹنا نہیں چاہ رہا۔ یار اللہ کے رسول کس کو تھا؟ غریبوں میں بانٹنے کا حکم ہے نا، غریبوں میں کیسے بانٹوں؟ مجھ سے زیادہ تو کوئی غریب ہے ہی نہیں میرے پورے گاؤں میں۔ تو اللہ کے رسول نے کہا جب تجھ سے زیادہ کوئی نہیں ہے تو یہ تیرے ہی لیے جائز ہو گیا، تیرے بچوں کے لیے جائز ہو گیا، جا کھا لے اور تیرا گناہ بھی معاف، تیرا وہ کفارہ بھی ادا ہو جائے گا۔ ذرا تصور کرو کہ اس سے زیادہ سہولت اور اس سے زیادہ آسانی ہمیں اور آپ کو کہاں ملے گی؟ یہ اسلام ہے، اسلام، یہ دین السہل ہے، دین السہل۔ اس لیے میرے بھائیوں اس پر عمل کریے۔ اور ایک چیز میں آج آپ کو ضرور بتانا چاہتا ہوں، اس سے آپ کو عبرت ملے گی۔ نماز اسلام کا ستون ہے۔ نوجوانوں یاد رکھیے گا، آپ کو جانا ہے جائیے، لیکن اس واقعے کو سن کر ضرور جائیے گا جو میں سنانے جا رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کے سلسلے میں کیا فرمایا، یہ سن لیجئے گا۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، جو اللہ کے ذکر سے اعراض کرے گا، جو اللہ کے ذکر سے اعراض کرے گا، جو میرے ذکر سے اعراض کرے گا، ہم اس کی روزی کو تنگ کر دیں گے۔ 1.5 گھنٹہ ہو گیا آپ کا مائک سیٹ نہیں ہوا، کیمرہ، تعجب ہے یار، اتنی دیر میں تو لڑکی سیٹ ہو جاتی ہے، آپ نہیں کر پا رہے۔ اب ہم کو کیا معلوم، ہم تھوڑی بناتے ہیں، آپ لوگ بنا رہے ہیں، لیکن اٹھنا بیٹھنا اچھا نہیں لگتا نا، میں نے پہلے کہا۔ اب سنیے، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، اللہ نے کیا کہا، جو میرے 2-3 چیزیں آپ کو ملیں گی، پوائنٹ نوٹ کریے گا۔ یہ آیت بہت بار سنی ہوگی مولویوں سے، لیکن آج مجھ سے سنیے 2 چیزیں بتائی ہیں۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، جو میرے ذکر سے اعراض کرے گا۔ ابھی اعراض بتاتا ہوں کس کو کہتے ہیں، اب بتانا پڑے گا۔ اعراض بنگال کا ماحول، اعراض، مولانا صاحب اعراض۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، جو میرے ذکر سے روگردانی کرے گا، منہ پھیرے گا، ہم اس کی روزی کو تنگ کر دیں گے۔ اللہ نے یہ نہیں کہا روزی بند کر دیں گے، 2 چیزیں ہیں۔ اللہ نے کیا کہا، روزی تنگ کر دیں گے، یہ نہیں کہا روزی بند کر دیں گے۔ روزی تو ملے گی لیکن تنگ کر دیں گے۔ تنگ کا مطلب ٹائٹ۔ اب ٹائٹ کی بھی قسم کیا ہے، آتا تو بہت ہے پیسہ ہمارے پاس، ایک دن میں ہمارے پاس 50-50 60-60 80-80 ہزار روپے آ رہا ہے، لیکن شام ہونے سے پہلے سب ختم ہو جائے گا، رک نہیں رہا ہے، یہ ہے تنگ۔ آتا ہے چلا جاتا ہے، آتا ہے سب بچ ہی نہیں رہا ہے۔ مولانا ہاں کیا بات، برکت نہیں ہو رہی پیسے میں، کوئی دعا دے دو۔ ارے یار وہ مولوی تجھے کیا دعا دے گا، بیچارہ وہ خود 10,000 روپے مہینے میں پڑھا رہا ہے، اس کی روزی میں خود برکت نہیں ہو رہی ہے، وہ خود 8,000 روپے مہینے میں پڑھا، وہ تو تجھے تعریف دے گا، وہ تجھے کوئی راستہ بتائے گا؟ تو غلط جگہ پہ جا رہا ہے۔ وہ دل کی تسلی کے لیے کچھ لکھ کے دے دے، تو لٹکا لے، وہ الگ بات ہے، لیکن اللہ کی قسم مولوی کے پاس رزق میں برکت کی کوئی دعا نہیں ہے۔ ہم تو کرے ٹوٹ جاتا تو اچھا ہوتا۔ مولوی کے پاس کوئی دعا نہیں ہے۔ اللہ نے صاف کہہ دیا اگر روزی میں برکت چاہتے ہو تو یہ طریقہ اپناؤ۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، جو میرے ذکر سے اعراض کرے گا۔ یہاں ذکر سے مراد نماز ہے، ذکر سے مراد نماز ہے۔ دیکھیے اللہ نے قرآن میں دوسری جگہ کہا فَإِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمْعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ، اے ایمان والو جب تمہیں جمعے کی نماز کے لیے بلایا جائے، اذا نودی للصلاۃ، جب تمہیں نماز جمعہ کے لیے آواز دی جائے، یعنی اذان ہو، فاسعوا الی ذکر اللہ، تو تم دوڑ پڑو کہاں؟ اللہ کے ذکر کی طرف، یعنی نماز کے لیے۔ ذکر سے مراد کیا ہے؟ نماز۔ یہاں ذکر اللہ نے کس کو کہا؟ نماز کو۔ یہاں اللہ نے کیا کہا؟ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، جو میرے ذکر سے منہ موڑے گا،
فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، ہم اس کی روزی تنگ کر دیں گے. میرے ذکر سے مراد نماز، یعنی نماز کے وقت جو منہ موڑے گا ہم اس کی روزی تنگ کر دیں گے. آپ نماز پڑھنا شروع کر دیجئے، روزی کے دروازے کھل جائیں گے. روزی کے دروازے کھل جائیں گے. اب اعراض کسے کہتے ہیں وہ بھی سن لیجئے. منہ موڑنا کسے کہتے ہیں؟ مثال دوں. ہمارے نوٹ بھیگ گئے، ہمارے پاس 2,000 کے نوٹ کی ایک گڈی ہے اور رکھی ہوئی ہے گھر کے آنگن میں، کھلا ہوا ہے، اور بارش ہو رہی ہے. ہم کیرم بورڈ کھیل رہے ہیں. لوگوں نے کہا رے بارش ہو گئی ہے، وہ دیکھو وہ دیکھو وہ دیکھو نوٹ بھیگ رہے ہیں. اس کو کہا جائے گا نوٹوں سے اعراض کرنا. نہیں سمجھے؟ ایک اور مثال سمجھاتا ہوں. بچہ رو رہا ہے، بھوکا ہے. بچہ رو رہا ہے، بھوکا ہے، اس کو ماں کے دودھ کی ضرورت ہے، اور اس بچے کی ماں ٹی وی کا سیریل دیکھ رہی ہے. کون؟ وہ کیا، ساس بھی کبھی بہو تھی، ٹی وی کا سیریل دیکھ رہی ہے. بچہ رو رہا ہے اور ماں ٹی وی کے سیریل میں لگی ہوئی ہے. نہیں نہیں، بچے کو اٹھاؤں گا دودھ پلاؤں گی تو یہ سمجھ نہیں پاؤں گی. یہ بچہ رو رہا ہے، ماں دیکھنے میں لگی ہے. اس کو کہتے ہیں بچے سے اعراض کرنا. یعنی ماں کو ٹی وی کے سیریل کی فکر زیادہ ہے، بچے کی فکر زیادہ نہیں ہے. حالانکہ بچے کو پھینک نہیں رہی ہے، بچے کو بھگا نہیں رہی ہے، بچے کو گھر سے مار بھی نہیں، ہٹ چپ چپ پہلے دیکھنے دے، چپ چپ، مار بھی نہیں رہی، لیکن رولے دے رہی ہے، پرواہ نہیں کر رہی ہے، ٹی وی دیکھنے میں لگی ہے. اس کو کیا کہا جائے گا؟ اس نے بچے سے منہ پھیر لیا، اس نے بچے سے اعراض کر لیا. سمجھ گئے نا؟ مثلا گھر میں آگ لگ گئی ہے، ہم کرکٹ کھیل رہے ہیں، کسی نے بتایا تمہارے گھر میں آگ لگ گئی ہے، فوراً کرکٹ چھوڑ کے ہمیں گھر جانا چاہیے. جتنا بچ گیا اس کو بچانا چاہیے، جتنا جل گیا اس کے بنانے کی فکر ہونی چاہیے کہ نہیں ہم اس کو بنائیں. اس کی فکر نہیں کر رہا ہے. جو کچھ بچ سکتا ہے پانی وانی ڈال کے اس کو بچانا چاہیے، لیکن نہیں بچا رہا ہے، کرکٹ کھیلنے میں لگا ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس نے اپنے گھر سے اعراض کر لیا. اب سمجھ گئے ہوں گے آپ کہ نماز سے اعراض کا مطلب کیا ہے. نماز سے اعراض کا مطلب یہ ہے، یہاں ہم کیرم بورڈ کھیل رہے ہیں اور وہاں مؤذن کہہ رہا اللہ اکبر اللہ اکبر. ہم اللہ اکبر کی آواز سن کر بھی کیرم بورڈ کھیلنے میں لگے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے نماز سے اعراض کر لیا ہے. ہم نماز کا انکار نہیں کر رہے ہیں، لیکن نماز کے وقت ہم نماز پڑھنے نہیں جا رہے ہیں. یہ ہے نماز سے اعراض. یہاں میچ ہو رہا ہے، انڈیا پاکستان کا میچ آ رہا ہے، یہاں اذان کی آواز آتی ہے حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کے لیے. ہم سوچ رہے ہیں یار 5 اوور باقی رہ گیا ہے، ہم یہ دیکھ لیں. اگر یہ نہیں دیکھیں گے، اگر نماز پڑھنے جاتے ہیں تو میچ کا لطف نہیں لے پائیں گے. کون ہارا کون جیتا یہ تو پتہ چل جائے گا، لیکن میچ کا ایک ایک بال کا جو مزہ لینا ہے اور ایک ایک بیٹ شاٹ کا جو مزہ لینا وہ دیکھ کر ہی ملے گا. ہمیں معلوم ہے 5 اوور بہ گئے ہیں، لیکن 5 اوور کے دیکھنے کے چکر میں ہماری جماعت چلی جائے گی. ایسے موقع پر جماعت کو نظر انداز کر دینا اور میچ کو دیکھتے رہنا، یہ ہے نماز سے اعراض. یہ ہے نماز سے اعراض. جو نماز سے اعراض کرے گا ہم اس کی روزی کو تنگ کر دیں گے. جن لوگوں کی روزی تنگ ہے، یعنی پیسہ تو بہت آتا ہے لیکن رکتا نہیں ہے، دنیا کا کوئی بھی ملا اور کٹھ ملا تمہیں کوئی تعویذ نہیں دے سکتا ہے. اگر تمہیں اپنا علاج کرنا ہے تو نماز سے اعراض بند کرو. اذان کی آواز سنتے ہی فوراً مسجد کی طرف جاؤ اور نماز کی ادائیگی کرو. اللہ سے کے ذکر سے اعراض کا بھیانک انجام کیا ہوتا ہے، اس انجام کی طرف میں تمہیں لانا چاہتا ہوں. آپ نے نام سنا ہوگا، اتر پردیش میں ایک ضلع ہے جس کا نام ہے غازی آباد. بائی روڈ جب آپ غازی آباد سے دلی جائیں گے، بائی ٹرین کی بات نہیں کر رہا ہوں میں، بائی روڈ جب آپ غازی آباد سے دلی جائیں گے تو غازی آباد اور دلی کے بیچ میں ایک قصبہ پڑتا ہے جس کا نام ہے لونی. جس کا نام ہے لونی. مسلمانوں کی اکثریت یہاں رہتی ہے، مسلمان زیادہ اس بستی میں رہتے ہیں اور سب اللہ کا شکر ہے زیادہ تر دولت مند، پیسے والے اور بڑی بڑی کوٹھیوں کے مالک.
सन 1995 کی بات میں بتا رہا ہوں، 1995 کی. سنیے اللہ کے ذکر سے اعراض کا نتیجہ کیا ہوتا ہے. اللہ کا ذکر سے، نماز سے کہ وقت جو نماز نہیں پڑھتا ہے تو اس سے منہ موڑنے کا نتیجہ کیا ہوتا ہے، ذرا سنیے گا آپ. سن 1995 کے اندر، 1995 کے اندر اس گاؤں کے اندر 2 سگے بھائیوں کی شادی ہونے والی تھی. 2 سگے بھائیوں کی بارات لونی سے ہٹ کر ایک دوسرے گاؤں میں جانا تھی، اور لڑکیاں دونوں اسی گاؤں کی تھیں. ایک ساتھ بارات جانا تھی. ایک لڑکے کی بارات اس لڑکی کی ہاں، دوسرے لڑکے کی بارات دوسری لڑکی کی ہاں جانا تھی. گاؤں ایک ہی تھا اور بارات دونوں کی ایک ساتھ جانا تھی. صرف نکاح سے ایک دن پہلے ان 2 امیر باپ کے بیٹوں نے، ان دونوں بیٹوں نے سوچا کیوں نہ ہم اپنے یار اور دوستوں کو بلا کر آج کی رات کو رنگین کر لیں اور ڈانس کروا لیں، ناچ کروائیں، گانے سے ہم اپنی محفل کو سجائیں. تو ان لوگوں نے دلی جا کر، دونوں بھائیوں نے دلی جا کر دلی سے کچھ طوائفوں کو پیسہ دیا، اور پیسہ دے کر ان کو رات بھر گانے کے لیے اور ناچنے کے لیے وہاں سے بک کر لیا اور ان کو لے آئے. ان دونوں بھائیوں کی گاڑی آگے آگے چل رہی ہے اور طوائفوں کی گاڑی پیچھے پیچھے چل رہی ہے. لونی آ جاتی ہے، عشاء کی نماز ہو چکی ہے، محفل سج گئی ہے، یار دوست بھی آ گئے ہیں، پورے گھر کے اندر دوست بھرے پڑے ہیں. دلی سے جو طوائفیں آئی تھی انہوں نے اپنا کارکرم شروع کر دیا. کارکرم شروع ہو گیا، ناچ شروع ہو گیا، گانا شروع ہو گیا. طوائفوں نے اپنے ٹھمکے دکھانا شروع کر دیا، اپنی کمر مٹکانا شروع کر دی. گانے میں ایک سے ایک بے شرم و بے حیا گانے گانے لگے. یہ دونوں بھائی اور ان کے یار دوست مزے لے لے کر اس رات کا مزہ لے رہے ہیں، ان طوائفوں کے چھلکتے ہوئے جسم اور ان کی کمر کے مٹکنے کا اور ٹھمکوں کا آنند لے رہے ہیں. رات کب گزر گئی پتہ نہیں چلا، رات کب گزر گئی پتہ نہیں چلا. صبح فجر کی آذان کی آواز آنے لگتی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. ان دونوں بھائیوں کے مکان سے کوئی 200-300 میٹر کی دوری پر مسجد ہے، اور اس مسجد سے ایک مؤذن اذان دے رہا ہے. اس کی اذان کی آواز اس گھر میں بھی آ رہی ہے جہاں ناچ و گانا ہو رہا ہے. ان طوائفوں نے جب اذان کی آواز سنی تو اپنے پائلوں کی چھنکار روک دی، اپنے کمر کا ٹھمکا چھوڑ دیا. وہ تھوڑی دیر کے لیے اذان کو سنتی ہیں اور خاموش ہو جاتی ہیں. ان دونوں بھائیوں نے دیکھا کہ ان طوائفوں نے ناچنا چھوڑ دیا، انہوں نے گانا چھوڑ دیا، یہ سیدھی کھڑی ہو گئی ہیں. ان طوائفوں کے کھڑے ہو جانے سے اور خاموش ہو جانے سے ان دونوں بھائیوں کو بہت غصہ آیا. دونوں بھائیوں نے ان طوائفوں سے کہا، کیا ہوا، رک کیسے گئی ہو؟ یہ ٹھمکے دکھانا، ناچنا اور گانا تم نے بند کیسے کر دیا؟ ان طوائفوں نے کہا، صاحب یہ اذان کی آواز آ رہی ہے، اذان کی آواز آ رہی ہے، اذان کے احترام کی وجہ سے میں رک گئی ہوں. ان بھائیوں نے کہا، کیوں رکی ہو، نہیں ناچ گانا شروع کرو. ان طوائفوں نے کہا، دیکھیے صاحب ہم بھلے ہی گناہگار ہیں، ہم بھلے ہی مجبوری میں اپنے جسم کی نمائش کرتے ہیں اور ناچتے ہیں اور گاتے ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اذان کی آواز کا بھی ہم احترام نہ کریں. اتنا تو ہم مانتے ہیں، اتنا تو ڈر ہمیں بھی ہے. صاحب تھوڑی دیر کی تو بات ہے، اذان ہو جانے دیجئے، اس کے بعد ہم ناچنا اور گانا شروع کر دیں گے. ان دونوں بھائیوں نے جو جواب دیا وہ سنیے. ان دونوں بھائیوں نے جو جواب دیا وہ جواب یہ تھا، اذان تو دن بھر میں 5 مرتبہ ہوتی ہے، وہ تو ہوتی ہے، وہ تو پھر ہو جائے گی، لیکن تم تو بار بار نہیں آتی ہو، تم تو آج آئی ہو کل تھوڑی آؤ گی. مؤذن اپنا کام کر رہا، اس کو کرنے دو، تم اپنا کام شروع کرو، چلو ناچو. اور ان طوائفوں نے یہ سوچ کر کہ میرے پوری رات کی مزدوری کہیں یہ نہ مار لے، پیسہ نہ دے، اس لیے انہوں نے اپنے کمر کو پھر مٹکانا شروع کر دیا.
پھر ٹھمکے لگانا شروع کر دیا اور ناچنا پھر شروع کر دیا، اور یہ ناچ گانا صبح 7 بجے تک چلا۔ دن میں 2 بجے بارات جانا تھی، شام کو 7 بجے نکاح ہونا تھا، 9 بجے وہاں سے ان دونوں عورتوں کی، دونوں بیویوں کی رخصتی ہو کر ان دونوں بھائیوں کے گھر آنا تھی۔ کارڈ سب کو بڑھ چکے تھے، صبح 7 بج چکے ہیں۔ ان طوائفوں نے کہا دیکھو میں اکیلے نہیں جاؤں گی، تم لوگ مجھے لے کر آئے ہو، مجھے دلی پہنچاؤ بھی، کیونکہ راستے میں ہم طوائفوں کو لوٹنے والے لوگ بہت ملتے ہیں، ہمارے جسموں کے ساتھ غلط سلوک کرتے ہیں، اس لیے تم لوگ ہمیں چھوڑ کے بھی آؤ۔ ان دونوں بھائیوں نے کہا چلو ہم لے کر آئے تھے تو چھوڑنے جانے میں کیا عرض ہے۔ ان دونوں بھائیوں نے اپنی گاڑی اٹھائی، طوائفوں کی گاڑی بھی چلنے لگی۔ اب طوائفوں کی گاڑی آگے آگے چل رہی ہے اور ان دونوں بھائیوں کی گاڑی پیچھے پیچھے چل رہی ہے، تاکہ ان طوائفوں کو آگے سے اگر پیچھے کر دیں تو ہم تو آگے نکل جائیں اور پیچھے سے ان کا اپہرن ہو جائے، نہیں۔ تو ان طوائفوں سے کہا تم آگے آگے چلو۔ طوائفوں کی گاڑی آگے آگے چل رہی ہے اور ان دونوں بھائیوں کی گاڑی پیچھے پیچھے چل رہی ہے۔ سردیوں کے دن ہیں، کوہرا بہت پڑ رہا ہے، سامنے سے ٹرک آ رہا ہے، سامنے سے ٹرک آنے کی وجہ سے طوائفوں کے ڈرائیور نے تھوڑا سا کراس کیا اور گاڑی کو نکال لیا، لیکن ان دونوں بھائیوں کے ڈرائیور نے شراب پی رکھی تھی، رات بھر شراب کا جام پیتا رہا اور ناچ و گانا دیکھتا رہا، یہ صحیح سے کراس نہیں کر پایا اور آنے والے ٹرک نے اتنی زور سے دھکا مارا ان دونوں بھائیوں کی گاڑی میں کہ گاڑی جمپنگ کرتے ہوئے 25-30 فٹ دور جا کے گرتی ہے اور بالکل دھوست ہو جاتی ہے، بالکل ختم ہو جاتی ہے۔ جب ان دونوں بھائیوں کی لاشوں کو نکالا گیا تو اللہ کی قسم پہچان میں نہیں آ رہا تھا کہ بڑے بھائی کی لاش کون سی ہے اور چھوٹے بھائی کی لاش کون سی ہے۔ ڈرائیور بھی مرا اور ان دونوں بھائیوں کی لاشیں وہیں پر بکھر گئیں۔ کپڑوں سے کچھ اعضاء کی پہچان ہوتی ہے، پوسٹ مارٹم کے بعد ان کی لاش گھر آتی ہے۔ باپ کے اوپر جوان بچوں کی موت کتنا بڑا حادثہ ہوتی ہے، یہ تو وہی جانتے ہیں کہ جن کے جوان بچے جن سے چھین لیے جائیں، ہم اور آپ اس کا اندازہ نہیں کر سکتے ہیں۔ میرے بھائیو، اب لاش کہیں بدبو نہ دینے لگے، اس لیے حکم ہوتا ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد ان کو دفنایا جائے گا، ان کی مٹی ہوگی، لاش کہیں بدبو نہ دینے لگے۔ سوچئے ذرا تھوڑی دیر کے اندر کتنا منظر بدل گیا ہے۔ ابھی تھوڑی دیر کے بعد آج ہی کے دن ان کو نہلا دھلا کر نئے کپڑے پہنا کر میرے بھائیوں ان کو بارات لے کر لڑکیوں کے گاؤں میں جانا تھا، لیکن اب تھوڑی دیر کے بعد نہلا دھلا کر ان کو لڑکیوں کے گاؤں میں نہیں بلکہ قبرستان لے جایا جائے گا۔ تھوڑی دیر میں کتنی چیزیں بدل گئی ہیں۔ آئے شراب پینے والوں، آئے جوا کھیلنے والوں، کرکٹ بورڈ میں مست رہنے والوں، کرکٹ میں کھیل کھیل کر اپنی جوانی برباد کرنے والوں، لہو و لعب میں پڑنے والوں، 12 اور 1 بجے تک یوٹیوب پر گندی گندی چیزیں دیکھنے والوں، مووی دیکھنے والوں، ذرا سوچو تو صحیح ان نوجوانوں کی حیثیت کیسی بدلتی ہے۔ ابھی ان کو بارات لے کے جانا تھا لڑکیوں کے گاؤں میں، لیکن اب ان دونوں بھائیوں کا جنازہ جا رہا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، قبرستان کی طرف ابھی یہ لڑکے ساتھ میں 300 اور 400 باراتی لڑکے کے گاؤں میں جانا تھے۔ 300 اور 400 لوگوں کے ساتھ ان دونوں نوجوانوں کو لڑکی کے گاؤں میں جانا تھا، لیکن اب یہ 300 اور 400 لوگ لڑکی کے گاؤں میں کے بجائے اب جنازے میں جا رہے ہیں۔ حیثیت دیکھو، ابھی ان دونوں لڑکوں کو سسرال سے آئے ہوئے کپڑے پہننا تھے، نئے کپڑے پہن کر بارات میں جانا تھا، لیکن اب ان دونوں لڑکوں کے جسموں پر سسرال سے کپڑے نہیں بلکہ سفید رنگ کا کفن پہنا کر ان کو قبرستان کی طرف لے جایا جا رہا ہے۔ میرے بھائیوں، حیثیت بدل گئی۔ یہ نماز کے وقت ان لوگوں نے طوائفوں کے ناچ کو منہ چلا کے کہا ناچو ناچو۔ مؤذن تو 5 ٹائم اذان دیتا ہے،
ہے, تم تو روز روز تھوڑی آتی ہو. اب سنو, اذان کے ٹائم پر کرکٹ کھیلنے والوں تم بھی اپنے عمل سے یہ ظاہر کر رہے ہو, اذان تو 5 بار ہوتی ہے, کرکٹ روز روز تھوڑی ہوتا ہے. آئے کیرم بورڈ کھیلنے والوں اور میچ دیکھنے والوں, تم بھی اپنے عمل سے یہ ثابت کر رہے ہو کہ اذان تو 5 بار ہوتی ہے, میچ بار بار تھوڑی ہوتا ہے, آج دیکھ لیتا ہوں پھر تھوڑی ملے گا. تم بھی اپنے عمل سے یہی ثابت کر رہے ہو. یاد رکھنا, جو ان نوجوانوں کا حال ہوا ہے, کل وہ ہمارے ساتھ بھی حادثہ ہو سکتا ہے, حادثہ کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا, جو میرے ذکر سے اعراض کرے گا ہم اس کی روزی کو تنگ کر دیں گے. ہم اس سے روزی کو تنگ, یہ نہیں کہا بند کر دیں گے, ہم اس کی روزی کو تنگ کر دیں گے. یہ ہمارے پاس جو آج روزی تنگ ہو چکی ہے میرے پیارے ساتھیوں, اس کی وجہ یہ ہے کہ آج ہم نماز سے دور ہو چکے ہیں. یہ اسلام کی بنیاد ہے, اس کو پکڑے رہو. پھر سنو, یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ, اے ایمان والو تم اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. ہمیں اسلام کے اندر پورا کا پورا داخل ہونا ہے, آدھا ادھورا نہیں. پورا کا پورا داخل ہونے کا مطلب سمجھتے ہیں؟ میں نے کہیں مثال دی تھی, آپ کو بھی دے دوں. پورا کا پورا اسلام, یہ ایک کھمبا ہے, یہ جو لگا ہے جس پر لائٹ لگی ہے, یہ کھمبا ہے. مان لو یہ بجلی کا پول ہے, بجلی کا پول ہے, اور اس کے بغل میں آم کا ایک درخت ہے, آم کا درخت. آپ کیا کہیں گے؟ یہ آم کا درخت ہے, یہ بجلی کا کھمبا ہے, بجلی کا پول ہے. آندھی آئی یا تیز ہوا چلی, جیسے ابھی تھوڑی سی بارش ہو گئی, تیز ہوا چلی اور آم کے پیڑ سے چند پتے 10 15 20 پتے ٹوٹ کر بجلی کے پول پہ چپک گئے. تو ان 10 15 پتے جو چپک گئے, تو ان پتوں کو دیکھ کر کیا کوئی اس بجلی کے پول کو آم کا پیڑ کہے گا؟ ہم سے کوئی پوچھے صاحب یہ کیا ہے, میں آم کا پیڑ ہے, تو کیا کہے گا آدمی؟ مولانا جرجیز پاگل ہو گئے, ان کو پاگل خانے میں بھرتی کرو. ارے یہ آم کا پیڑ نہیں ہے, یہ بجلی کا پول ہے. نہیں صاحب, اس پہ تو آم کے پتے لگے ہوئے ہیں. 10 15 پتے وہ وہاں سے گرے, اس پہ چپک گئے. تو 10 15 20 پتوں کے چپکنے کی وجہ سے ایک بجلی کا پول آم کا درخت نہیں ہو سکتا ہے. صحیح بات ہے نا؟ تو 2-4 نمازیں پڑھ لینے سے اور 2-4 روزہ رکھ لینے سے ہم اور آپ مسلمان کیسے ہو سکتے ہیں؟ یہ صحیح نہیں ہے مولانا صاحب. کیوں؟ مثال تو آپ ہی کی ہے, آپ ہی نے کہا صحیح ہے. یہ بجلی کا پول آم کا پیڑ کیوں نہیں ہے؟ اس کا جواب یہ ہے, اس لیے نہیں ہے کہ آم کا پیڑ اس وقت کہلائے گا جب وہ اس کی جڑ بھی آم کی ہو, اس کا تنا بھی آم کا ہو, اس میں شاخیں بھی آم کی ہوں, اس میں پتے بھی آم کے ہوں, اور اس میں پھل بھی آم کا لگتا ہو, تب اس کو کہا جاتا ہے آم کا پیڑ. تو سن لو مسلمان, آپ کو تب کہا جائے گا جب آپ کی جڑ اسلامی ہو. آپ کا اٹھنا, آپ کا بیٹھنا, آپ کا لیٹنا, آپ کا سونا, آپ کا جاگنا, آپ کا کھانا, آپ کا پینا, آپ کی عبادت, آپ کی نماز, آپ کے روزے, آپ کے حج, آپ کی زکاتیں, یہ سب جب تک اپنے جڑ سے اسلامی نہیں ہوں گی تب تک ہمیں اور آپ کو بھی مسلمان نہیں کھا جائے گا. جس طرح چند پتوں کے چپک جانے کی وجہ سے بجلی کا پول آم کا پیڑ نہیں ہو سکتا, اسی طریقے سے چند عبادتیں کر لینے کی وجہ سے ہم اور آپ پکے مسلمان نہیں. قرآن نے کیا کہا؟ مسلمان مت بنو, یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ, پورے کے پورے اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ. کیسے؟ ایک گلاس اٹھائیے, مثال دیتا ہوں. یہ گلاس ہے, اس میں ہم ایک پتھر ہے ڈال دیتے ہیں, یہ لیجئے. اب آئے نہیں رہا, موبائل ہی چھوٹا بڑا. چلیے مان لیجئے ہم نے ایک پتھر اٹھایا, اس پہ پانی بھرا ہوا ہے, اور ایک پتھر ہم نے اس کے اندر ڈال دیا. دکھ رہا ہے گلاس کے اندر پتھر پڑا ہے. 2 دن کے بعد آئے, دیکھ رہے ہیں پر بھی پتھر پڑا ہوا ہے. 2 دن کے بعد ہم نے نکالا اور پھینک دیا. ہمارا اسلام سے ایسا تعلق نہیں ہونا چاہیے کہ جب چاہیں ہم اسلام کے اندر داخل ہو جائیں اور جب چاہیں ہم کو اسلام سے نکال دیا جائے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. یہ پانی کا ایک گلاس ہے, جلیبی تو کھاتے ہی ہوں گے, جلیبی میں رنگ پڑتا ہے نا, کلر,
گلاب جامن وغیرہ میں، بوندی وغیرہ میں آپ جو کھانے والا رنگ ہے 2 روپے کا رنگ لے آئیے اور اس پانی میں ڈال دیجیے اور پانی رکھ دیجیے. اگر لال رنگ ڈالا ہے تو پانی کیسا ہو جائے گا؟ لال. گرین کلر ڈالا ہے تو پانی کیسا ہو جائے گا؟ گرین. یلو کلر ڈالا ہے تو پانی کیسا ہو جائے گا؟ یلو. پیلا. اب کیا آپ کے باپ بھی رنگ کو پانی سے الگ نہیں کر پائیں گے؟ کر کے دکھاؤ. کیوں؟ پانی میں جب رنگ پڑ گیا تو پانی نے فوراً رنگ کو اپنے اندر جذب کر لیا اور رنگ نے بھی پانی کو اپنے رنگ میں ڈھال لیا. دونوں طرف سے بات ہوئی نا. پانی میں رنگ ڈالا گیا، پانی نے فوراً رنگ کو اپنے اندر جذب کر لیا، لیکن رنگ نے بھی پانی کو اپنے رنگ میں ڈھال لیا. اب آپ رنگ کو الگ کرنا چاہو پانی سے تو رنگ پانی سے الگ نہیں ہو سکتا، اور پانی کو الگ کرنا چاہو رنگ سے تو پانی بھی الگ نہیں ہو سکتا. پھینک دو گے بیکار ہو سکتا ہے لیکن الگ نہیں ہو سکتا ہے. یہ تعلق ہونا چاہیے ہمارا اسلام کے ساتھ. یعنی اسلام ہمارے اندر ایسا گھسا ہوا ہو، ایسا جذب ہو جائے کہ اسلام ہمارے اندر ایسا جذب ہو کہ ہم اسلام کے مزاج میں ڈھل جائیں اور اسلام ہمیں اپنے اندر جذب کر لے. پھر ہم سے اسلام کو نکالا جائے تو نہ نکلے، اور اسلام کو ہم سے دور کیا جائے تو نہ ہو. جیسے سمیہ سے اسلام دور کروایا جا رہا ہے لیکن جان دے دی، لیکن سمیہ سے اسلام نہیں چھڑا. حضرت بلال سے اسلام چھڑایا جا رہا ہے لیکن بلال نے کہا جان دے دیں گے لیکن اسلام نہیں چھوڑیں گے. میرے پیارے ساتھیوں، اسلام کے ساتھ ہمارا تعلق رنگ اور پانی کی طرح ہونا چاہیے کہ ہم سے اسلام دور کیا جائے تو نہ ہو، اور اسلام سے ہم کو دور کیا جائے تو ہم کو دور نہ کیا جا سکے. یہ تعلق ہونا چاہیے ہمارا اسلام کے ساتھ. جب آپ پیدا ہوئے تو ماں ان کی آمینہ کہتی ہیں میری آنکھوں کے سامنے سے ایک نور چمکا، ایک روشنی ہوئی، اور ایسا لگا کہ اس روشنی نے پوری دنیا کو روشن کر دیا. یہ اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ آیا آمینہ تو نے جو بیٹا پیدا کیا ہے وہ ایسی روشنی لے کر آیا ہے کہ وہ روشنی اس کی قرآن کی روشنی، اس کے علم کی روشنی پوری دنیا کو روشن کر دے گی. جب آپ کی عمر کوئی بہت زیادہ نہیں ہوئی، 1.5-2 مہینے کے ہوئے، اور مکے کی فضا جب بہت زیادہ خراب تھی، آب و ہوا بہت زیادہ خراب تھی، مکے میں بیماریاں پھیلی ہوئی تھی، تو مکے کی عورتیں اپنے بچوں کو دوسرے دیہات میں، دوسرے شہروں میں بھیج دیا کرتی تھیں. دوسری عورتیں ان کو دودھ پلایا کرتی تھیں تاکہ بچہ بیماری سے محفوظ رہے، تندرست ہو کر لوٹایا جائے. حلیمہ سعدیہ قبیلے سعد سے چلی، اور وہ بھی اور عورتوں کے ساتھ آتی ہے، اور جب آتی ہے تو اسی کی قسمت میں محمد رسول اللہ تھے. کچھ حجت کے بعد، بحث و مباحثے کے بعد آمینہ نے اپنا بیٹا حلیمہ کو دے دیا. حلیمہ سعدیہ کہتی ہے کہ میری سواری بہت کمزور تھی، جب میں قبیلے بنو سعد سے سواری پر بیٹھ کر آئی تو تھک جاتی تھی اور کہیں کہیں رک جاتی تھی، بیٹھ جاتی تھی، آدھا 1 گھنٹہ سستاتی تھی، اس کے بعد دوبارہ چلتی تھی. لیکن جب محمد کو میں نے لیا، اس 1.5 مہینے کے بچے کو جب میں نے اپنی گود میں لیا، اس 45 دن کے بچے کو جب میں نے اپنی گود میں لیا اور اس سواری کے اوپر بیٹھی اور قبیلے بنو سعد اپنے گھر میں، اپنے خاندان میں لے کے آنے لگی، تو میری وہی سواری جو تھک جایا کرتی تھی ہوا سے باتیں کرنے لگی. اس کی بیماری ختم ہو گئی، تھکنے کا نام نہیں لیتی تھی، کبھی رکنے کا نام نہیں لیتی تھی. پیچھے سے حلیمہ کی سہیلیاں ان کی دوست، ان کی سہیلیاں پیچھے سے پیچھے رہ گئیں، ان کی سواریاں پیچھے رہ گئیں، اور حلیمہ کی سہیلیاں چیخ چیخ کر کہنے لگی او بنت ابو زؤیب، او ابو زؤیب کی بیٹی ذرا رک جا، مجھے بھی تو اپنے پاس آ جانے دے، ہم لوگ ساتھ میں آئے تھے، ساتھ میں جائیں گے. جب تیری اونٹنی تھک جاتی تھی، تیری سواری تھک جاتی تھی تو ہم بھی رک جاتے تھے. آج تو رکنے کا نام نہیں لے رہی ہے، جب جا رہے ہیں تو تو اکیلی بھاگ رہی ہے، ارے ہمیں بھی تو اپنے ساتھ لے کے چل.
اور پیچھے مڑ کر حلیمہ کہتی میں کیسے رکوں، یہ اونٹنی رکنے کا نام ہی نہیں لیتی ہے، بخدا میں نہیں جانتی ہوں کہ اس اونٹنی کو کیا ہو گیا ہے، یہ تو بڑی کمزور تھی، بڑی لاغر تھی، بڑی نحیف تھی، بہت ہی زیادہ کمزور تھی، پتہ نہیں اس میں اتنی طاقت کہاں سے آ گئی۔ پھر وہ اس 1.5 مہینے کے بچے کو اٹھاتی ہے، کہتی ہے با خدا مجھے تو اس بچے میں کوئی چمتکار نظر آ رہا ہے، مجھے تو اس بچے کی کوئی برکت نظر آ رہی ہے۔ میرے پیارے ساتھیو، یہاں سے محمد رسول اللہ کے حالات کا ذرا جائزہ لیجئے، پہلے دن سے لے کر یہ 45 دن کی کیپیسٹی ہے۔ میرے بھائیو ذرا غور کرو، جب ہوش سنبھالا اس وقت کی زندگی کے بارے میں دیکھیے، اور جب 40 سال کی عمر میں جب آپ کو نبوت ملی، اقرأ بسم ربک الذی خلق، یہ قرآن کی پہلی آیت جب نبی اکرم کے اوپر نازل ہوئی تو یہاں سے سلسلہ چلا تو اللہ کا نام لے کر پڑھ، اقرأ بسم ربک الذی خلق، اس رب کے نام سے پڑھ جس نے پیدا کیا۔ یہاں سے آپ نے اپنی زندگی کا 90 آغاز کیا، 90 دور یہاں سے شروع ہوتا ہے، پھر آپ کا سفر ہمیشہ اللہ ہی کے نام پہ چلتا رہا، اللہ کے نام پہ آگے بڑھتا رہا، یہاں تک کہ یہ 90 سفر جب 63 سال کی پوری زندگی کر چکا ہے، اور اللہ نے جب اپنے پاس بلایا تو اس نبی کی زبان سے آخری جملہ یہی نکلا، اللہم بالرفیق الاعلی، اللہم بالرفیق الاعلی، اللہم بالرفیق الاعلی، آئے اللہ رفیق اعلیٰ میں، آئے اللہ رفیق اعلیٰ میں۔ زندگی کا سفر کی شروعات بسم اللہ کے نام سے ہوتی ہے، اور زندگی کا اختتام بھی اللہ کے نام پر ختم ہوتا ہے، یعنی اس نے بتا دیا کہ میرا جینا، میرا مرنا، میری موت اور میری زندگی صرف اللہ کے لیے ہے۔ اسی کو اللہ کے نبی کہا کرتے تھے، اور ان سے پہلے ابراہیم علیہ السلام یہی کہا کرتے تھے، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، میری نماز، میری قربانی، میری زندگی اور میری موت سب اللہ کے لیے ہے۔ ہمارا اور آپ کا معاملہ اسلام کے تعلق سے ایسا ہونا چاہیے کہ مثلا ہم چائے پئیں تو یہ سوچیں کہ چائے پینا کہیں جائز ناجائز تو نہیں ہے، ہم پانی پی رہے ہیں تو یہ سوچیں کہ پانی پینا کہیں ناجائز تو نہیں ہے، نہیں ناجائز جائز ہے تو کتنی سازوں میں پئیں، کیسے پئیں، ہماری سوچ یہ ہونی چاہیے، ہمارا اٹھنا بیٹھ ہر وقت یہ سوچنا چاہیے کہ ہم چلنے میں کہیں غلطی تو نہیں کر رہے ہیں، کہیں ہم اسلام کی مخالفت تو نہیں کر رہے ہیں، ہمارے دماغ پر اسلام چھا جانا چاہیے، تب ہم اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہوں گے۔ زیادہ تیز ٹوائلٹ آ رہی ہے کیا؟ سب بگاڑ دیتے ہیں میرا معاملہ یار، سامنے سے نہ اٹھا کریں، پیچھے سے اٹھ جائیں ہمیں کوئی دقت نہیں، سامنے سے اٹھتے ہیں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ کوئی میرا مائک پکڑنے آ رہا، چھین کے ابھی پھینک دے گا، ایسا ہو چکا ہے میرے ساتھ، اس لیے تھوڑا ڈر لگتا ہے مجھے، پیچھے سے اٹھ جایا کرو۔ اب ہم کو لگتا ہے کہ پولیتھین منگایا کریں گے، جس کو زیادہ تیز آئے وہ یہی کر لیا کریں گے، اچھا نہیں لگتا یار۔ ابھی کچھ دن پہلے ایک بڈھا اٹھ رہا تھا بیچارہ 80 سال کا، میں نے کہا کہاں جا رہے ہو؟ اب تو تم چاچی کے لائق بھی نہیں رہ گئے، اب کہاں کیا کرو گے، یہاں بیٹھ جاؤ۔ بڈھے بھی بیٹھ جاتے ہیں بیچارے، وہ بھی نہیں، کیا ضرورت ہے ان کو آگے بیٹھنے کی، اور جب بیٹھ جاتے ہیں تو بیٹھ کے سنیں بیچارے۔ تو سنیے، یہ ہمارے دماغ پہ چھا جانا چاہیے، اور جب یہ چیز ہمارے دماغ پہ چھائے گی تبھی ہم اسلام پر مکمل عمل کر سکتے ہیں اور داخل ہو سکتے ہیں۔ مثلا ایک بہت بھوکا آدمی تھا، سنا آپ نے؟ نہیں سنا؟ ایک بہت بھوکا آدمی تھا، اب بھوک کی وجہ سے اس کا حال خراب تھا، بس اس کو یہ تھا کہ کسی طریقے سے روٹی مل جائے کہیں میں، لیکن نہیں مل رہی، اتنا بھوکا تھا کہ بھوک کی وجہ سے بالکل بے چین تھا۔ ایسے ہی کسی نے اس سے پوچھا، بھائی 2+2 کتنا ہوا؟ 2 اور 2 کتنا؟ اس نے کہا 4 روٹی۔ وہ 4 موبائل بھی کہہ سکتا تھا، وہ 4 مائک بھی بول سکتا تھا، وہ 4 گلاس بھی بول سکتا تھا، وہ 4 پلیٹ بھی بول سکتا تھا، لیکن نہیں۔ اور کیا ضرورت تھی 4 مائک، 4 پلیٹ، 4 گلاس بولنے کی؟ اس سے تو اتنا پوچھا گیا 2+2 کتنا، 2 اور 2 کتنا؟ اس کو جواب دینا چاہیے 4، لیکن اس نے کیا کہا 4 روٹی۔ کیوں کہا روٹی؟ کیونکہ اس کے دماغ میں وہی بھرا پڑا تھا کہ ہمیں کھانا کہیں سے مل جائے، یہاں تک کہ سوال کا پہلا حصہ تو صحیح دیا لیکن آگے روٹی کہہ گیا، 4 کے بعد روٹی، کیونکہ اس کے دماغ میں وہ روٹی بھرا ہوا، کھانا مل جائے۔ میرے بھائیوں، یہی ہمارا اسلام کے ساتھ یہی سلوک ہونا
کرنا چاہیے. ہم اٹھیں تو سوچیں کہ اسلام کی مخالفت تو نہیں ہو رہی ہے. ہم بیٹھے تو سوچیں کہ ہمارا بیٹھنا غیر اسلامی تو نہیں ہے. ہم چلیں تو سوچیں کہ ہمارا چلنا غیر اسلامی تو نہیں ہے. ہم شادی کریں تو سوچیں کہ ہمارا چلنا غیر اسلامی تو نہیں ہے. ہم کھائیں پیئیں یا جو محنت جو بزنس جو کاروبار کر رہے ہیں اس کے بارے میں سوچیں کہ کہیں غیر اسلامی تو نہیں ہے. جب تک ہم ایسا نہیں کریں گے ہم اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل نہیں ہو سکتے ہیں. اسلام مکمل ایک مذہب ہے, کمپلیٹ, کیونکہ اسلام نے کوئی چیز باقی نہیں چھوڑی ہے. میں نے کہا نا ان لوگوں کی زندگی کے صرف 4 سال کے حالات موجود ہیں بس. عیسیٰ علیہ السلام کے 3 سال کے حالات موجود ہیں. آج چلے جائیے عیسائیوں کے پاس اور پوچھئے کہ شادی کیسے ہونی چاہیے, عیسائی نہیں بتا پائیں گے. کیوں نہیں بتا پائیں گے؟ ان کو معلوم ہی نہیں ہے. کیوں؟ عیسیٰ علیہ السلام نے شادی ہی نہیں کی تھی. جب شادی نہیں کی تو ان کو شادی کے حالات معلوم نہیں, شادی کیسے ہونا چاہیے. یہ پوری بائبل پڑھ جاؤ, شادی صرف اتنا لکھا ہے کہ اپنی زندگی اگر پاکیزہ گزارنا چاہتے ہو تو شادی کر لو, بس اتنا لکھا ہے. اپنی زندگی پاکیزہ گزارنا چاہتے ہو تو شادی کر لو. لیکن شادی کیسے کرو, کس عمر میں کرو, لڑکی بڑی ہونی چاہیے یا چھوٹی ہونی چاہیے, پھر شادی کے بعد بیوی کے ساتھ کس طرح رہو, مہر کتنا ہونا چاہیے, یہ تمام چیزیں بائبل بتانے سے خاموش ہے. وید آپ پڑھیں تو ویدوں میں بھی لکھا ہے کہ رام چندر جی نے بھی شادی کی تھی, لہذا تم وواہ کر کے اپنے آپ کو سرکشت کر لو. لیکن شادی کیسے ہونا چاہیے یہ آپ کو نہ ویدوں میں ملے گا, نہ رامائن میں, نہ گیتا کے اندر. کہیں پر بھی آپ چلے جائیے پورا نہ منظر آپ کو نہیں مل سکتا, کیونکہ کوئی دھرم کمپلیٹ نہیں ہے. اسلام سے پوچھئے, محمد رسول اللہ سے سوال کیجئے کہ شادی کیسے کرنا چاہیے, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت جواب دے گی جیسے محمد رسول اللہ نے 25 سال کی عمر میں اپنی سے 15 سال بڑی حضرت خدیجہ کو اپنے نکاح میں لائے. یہ نہیں دے گا کہ ہم سے عمر میں بڑی ہے اور اس کا پہلا شوہر طلاق دے چکا ہے یا انتقال کر چکا ہے, یہ بیوہ ہے, کسی کی شوہر مر گیا, یہ اس کے بعد کی بچی ہوئی بیوی ہے, اور خدیجہ کے 2 بچے بھی ہیں, ہم شادی کر لیں گے تو اس کو بھی سنبھالنا پڑے گا. یہ سب نہیں سوچا, بلکہ آپ نے نکاح کر لیا. خدیجہ نے پیغام بھیجا تھا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب سے مشورہ کرنے کے بعد ایکسیپٹ کر لیا. شریعت جواب دے گی کہ بڑی عمر کی عورتوں سے نکاح کرنا کوئی برا نہیں ہے. پھر شریعت یہ بھی کہتی ہے, محمد رسول اللہ جواب دیں گے کہ میں نے عائشہ سے بھی نکاح کیا جو ہم سے عمر میں بہت چھوٹی ہیں, لہٰذا اگر کوئی چھوٹی عمر سے شادی کرنا چاہے تو چھوٹی عمر کی لڑکی سے بھی نکاح کیا جا سکتا ہے, اس میں کوئی برائی نہیں ہے. لیکن رہنا ویسے, اگر تمہاری بیوی عمر میں بڑی ہے تو ویسے رہو جیسے میں خدیجہ کے ساتھ رہا, اگر تمہاری بیوی عمر میں چھوٹی ہے تو ویسے رہو جیسے میں عائشہ کے ساتھ رہا. غور کیجئے, آپ کو ایک ایک چیز کا ثبوت ملتا چلا جائے گا, کوئی چیز باقی نہیں ہے. یہاں تک کہ سونے کے آداب تک لکھے, میاں اور بیوی کو کس طرح اپنی زندگی گزارنا چاہیے وہ تک ملے گا. یہاں تک کہ میاں اور بیوی کے جسمانی اور شاریرک سمبند کیسے ہونا چاہیے جناب محمد رسول اللہ نے اس کو بھی باقی نہیں چھوڑا, اور وہ بھی بتا دیا. کیونکہ اسلام ایک کمپلیٹ مذہب ہے. جیسے ماں اور باپ اپنے بچے کو انگلی پکڑ کے چلنا سکھاتے ہیں, ماں کے پیٹ سے بچہ پیشاب و پائخانہ کرنے کو صاف کرنے کا طریقہ سیکھ کے نہیں آتا, وہ اپنے ماں اور باپ سے سیکھتا ہے. اسی طریقے سے محمد رسول اللہ نے بھی ہمیں انگلی پکڑ کے چلنا سکھایا ہے, سب کچھ بتا دیا ہے کہ تمہیں ایسا کرنا ہے, ایسا کرنا ہے, ایسا کرنا ہے, ایسا کرنا ہے. یہ کمپلیٹ مذہب ہے, کمپلیٹ مذہب ہے اسلام, اسی لیے اس کو مذہب کہا گیا ہے. باقی اور دوسرے مذہب جو ہیں وہ مذہب نہیں ہے, مذہب نہیں ہے, ازم ہے. ہندو ازم ہے, عیسائی ازم ہے, جین ازم ہے. ازم کا مطلب ہوتا ہے جس میں باؤنڈری نہ ہو, اور مذہب کا مطلب ہوتا ہے جس میں باؤنڈیشن ہو, جس میں باؤنڈیشن ہو. کچھ جانور حلال ہیں کھا سکتے ہو, لیکن ہر جانور نہیں کھا سکتے ہو.
چائے پی سکتے ہو، دودھ پی سکتے ہو، لیکن ہر پینے والی چیز نہیں پی سکتے ہو، شراب نہیں۔ اچھا مولانا شراب تو چھوڑو، بیڑی سگریٹ وہ بھی نہیں، ایک باؤنڈیشن ہے۔ مولانا اس پہ بول دیجئے، اس پہ بول دیں گے تو پھر کون بلائے گا، کیونکہ سارا معاملہ تو اسی پہ ٹکا ہوا ہے پورے اورنگ آباد کا۔ اب ٹکا ہے تو کوئی کیا کرے، لیکن اس کی وجہ سے کوئی حق بات بولنا چھوڑ دے، پھر فرق کیا رہ جائے گا، پھر بات کیا رہ جائے گی؟ میرے پیارے ساتھیوں، حق بات اگر آپ کے اور ہمارے خلاف جائے تو جانا چاہیے۔ مولانا کو باؤنڈیشن نہیں کرنا چاہیے، نہیں اس پہ نہیں بول سکتے، اس پہ بول سکتے، اس پہ نہیں۔ ہمیں اپنے آپ کو سدھارنا چاہیے۔ اسلام کو اپنی مرضی کے مطابق ہمیں اور آپ کو نہیں ڈھالنا ہے، بلکہ اسلام کے منشا کے مطابق ہمیں اور آپ کو چلنا چاہیے۔ یہ ہونا چاہیے اسلام، یہ ہونا چاہیے اسلام۔ تو میرے بھائیوں، یہ مکمل ایک مذہب اسلام، کمپلیٹ ایک مذہب اسلام۔ اس کے اندر اٹھنا، بیٹھنا، لیٹنا، سونا، جاگنا، کھانا، پینا، شادی بیاہ، ہر چیز کا طریقہ آپ کو اس کے اندر ملے گا۔ شادی کا طریقہ کیا ہے؟ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے؟ لڑکے کی بارات جا رہی ہے، بارات 300 آدمی جا رہے ہیں صاحب، گاڑیاں 100 150 200 آدمی جا رہے ہیں۔ سنیے گا منشا کیا اسلام کا، جا رہے ہیں بارات میں جا رہے ہیں۔ حاجی صاحب کے بیٹے کی بارات ہے، حاجی صاحب سمجھ رہے ہیں نا؟ سعودی عرب گئے تھے حج کر کے، بہت سی ٹوپی ووپی لا کے سب کو بانٹا تھا انہوں نے، سعودیہ سے رومال بھی لائے تھے، ڈلا ہے لال رنگ کا رومال۔ حاجی صاحب نے شادی کے دن اڑا ہے، بیٹے کی شادی ہے، داڑھی پہ ہاتھ پھیر رہے ہیں، منہ میں پان چل رہا ہے۔ جرجیت صاحب پوچھ رہے ہیں، حاجی جی آج تو ماشاءاللہ جوان لگ رہے ہو، کیا بات ہے، چہرے پہ بڑی رونق ہے، بیٹے کی بارات جا رہی، میرے بیٹے کی بارات جا رہی۔ اچھا بارات کیا ہوتی ہے معلوم ہے؟ بارات، یہ بارات کا تصور کہاں سے آیا؟ 100 150 200 سال پہلے جب ہمارے ہندو بھائیوں میں جب وہ اپنے لڑکے کی بارات کسی دوسرے شہر میں لے جاتے تھے تو ڈر ہوتا تھا کہ کہیں لوٹ نہ جائے قافلہ، کہیں یہ لوگ اکیلے اگر لڑکا لڑکی شادی کر کے آئیں گے تو کہیں لوٹ نہ لیے جائیں، سونا چاندی زیورات لٹ جائیں، تو ایسا نہیں ہوتا تھا۔ پھر وہ لوگ 100-50 آدمی کو لے کے نکلتے تھے گھوڑوں پر، جو بھی چیز ملتی تھی اس پہ جاتے تھے دوسرے شہر، اور وہاں سے لڑکی کی ودا کرا کے اپنے ساتھ لاتے تھے تاکہ لوٹے نہ جائیں اور قافلے والے سامان نہ لوٹ لیں۔ تو وہاں سے یہ رسم نکلی اور نکلتے نکلتے آج اس نے بارات کا نام پا لیا۔ بارات کا آج یہ حال ہے، ایک گھر سے دوسرے گھر میں بھی بارات جا رہی ہے تو 200 آدمی چاہیے۔ ان کو بارات نہیں کہنا چاہیے، سچ پوچھو مولانا جرجیس کے حساب سے تو ان کو چور کہنا چاہیے، ڈکیت، ڈاکو۔ یہ باراتی نہیں ہے، ڈکیت جا رہے ہیں، ڈاکو، لڑکی والے کے گھر ڈاکہ ڈالنے جا رہے ہیں۔ وہاں جا کے بیٹھ گئے صاحب، جیسے ان کے باپ کا گھر ہو۔ اب غریب لڑکی والا بیچارہ وہ ان کو اچھے سے اچھا کھلا رہا ہے، وہ جانتا ہے کہ اگر کھانے پینے میں تھوڑی سی بھی کمی ہو گئی تو زندگی بھر میری بیٹی کو تانا مارے گا، یہ پورا سماج جتنے آئے ہیں، یہ چور، یہ ڈکیت، یہ سب تانا ماریں گے، دیکھو اس کے باپ نے ایسا کھلایا، کوئی عزت نہیں کی ہے۔ تو بیچارہ وہ ان چوروں کا پیٹ بھرنے کے لیے ان ڈکیتوں کا حلق تک ٹھوس دیتا ہے، لو کھاؤ، پہلے ناشتہ پھر کھانا، یہاں تک ٹھوس دیتا ہے اس کے صرف اس لیے کہ میری بیٹی کا گھر بس جائے، جبکہ اس کا قرض ادا کرنے کے لیے بیچارہ سالوں سال اس کا بیاج دیتا رہتا ہے لیکن قرض ادا نہیں کر پاتا ہے۔ یہ کون سوچے گا؟ ان غریب لڑکیوں کے جو ہاتھ پیلے نہیں ہو رہے ہیں، یہ کون سوچے گا؟ ذرا تصور کرو کہ ایک موٹر سائیکل پہ وہ لڑکا کیسے بیٹھ جاتا ہے، ہر ہر، صاحب بڑی اچھی گاڑی ہے ماشاءاللہ، کہاں سے ملی، کتنے میں خریدی؟ جہیز میں ملی، جہیز میں ملی۔ ارے اس کو کہنا چاہیے بھیک میں ملی، کہتا جہیز میں ملی۔ اس کو کہنا چاہیے میرے سسر نے مجھے انٹرنیشنل بھکاری سمجھ کے دی، وہ کہتا گفٹ میں دی۔ نام بدل گئے، دیکھ لیجئے آپ، جو چیز بھیک میں ملی اس کو کہہ رہا جہیز میں ملی، اس کو کہہ رہا جہیز میں ملی۔ جس کو کہنا چاہیے میرے سسر نے مجھے انٹرنیشنل بھکاری سمجھ کے دیا، بھیک میں دی، اس کو گفٹ کہہ رہا۔
गिफ्ट। अरे नाम बदल देने से हैसियत नहीं बदल दी जाती है। शराब का नाम दवा रख दो तो शराब शराबी रहेगी, दवा नहीं हो जाएगी। मौलाना जर्जीस की शेरवानी उतार कर किसी सुअर को पहना दो तो क्या वो सुअर मौलाना जर्जीस बन जाएगा? लिबास बदल देने से सुअर सुअर ही रहेगा, गधा गधा ही रहेगा, कुत्ता कुत्ता ही रहेगा, भीख भीख ही रहेगी। उसका नाम दहेज जहेज रख देने से, माफ करना, भीख का नाम नहीं बदल जाएगा। औरतों ने नंगेपन का नाम फैशन रख दिया। क्या रख दिया? फैशन। अल्लाह के रसूल ने तो नहीं कहा वो फैशन है। अल्लाह के नबी ने तो कहा निसाउन कासियातुन आरियातुन, एक ऐसा जमाना आ जाएगा कि तुम औरतों को देखोगी कि वो कपड़े पहने होंगी लेकिन नंगी होंगी। अल्लाह के नबी ने तो ये कहा था कि वो कपड़े पहने होंगी लेकिन नंगी होंगी। कपड़ा पहनने के बावजूद भी कोई नंगी होता है? नहीं। लेकिन नबी ने कहा कपड़े तो पहनेंगी लेकिन नंगी होंगी। कपड़ा पहनेंगी लेकिन हाथ दिखेंगे, कपड़ा पहनेंगी लेकिन पेट दिखेगा, कपड़ा पहनेंगी उनके जिस्म का उतारो चढ़ाव दिखेगा। यानी वो ऐसे तंग कपड़े पहनेंगी कि जिससे अगर कोई टेलर कोई दर्जी उनको देख ले तो नाप लेने की जरूरत ना पड़े। वो अपनी आंखों में पूरा का पूरा बसा लेके इसका सीना इतना, इतनी इसकी कमर इतनी, इसकी ब्लाउज का साइज इतना, वो सिर्फ एक नजर देखकर अंदाजा लगा ले कि इसकी साड़ी का नाप कितना, इसके ब्लाउज का नाप कितना, इसके पेट का नाप कितना, इसकी कमर का नाप कितना, इसके सीने का नाप कितना। ऐसी औरतों को बताया अल्लाह के नबी ने कि कपड़े तो पहनेंगी लेकिन नंगी होंगी। नबी ने तो उनको नंगा कहा है। अब हमारे यहाँ नाम बदल गया, ये फैशन है, ये फैशन है। लड़कियां चिपके हुए कपड़े पहनकर मार्केट जा रही हैं, उनकी रान से कपड़ा चिपका है, उनकी पिंडली से कपड़ा चिपका है। हम कह रहे हैं फैशन है ये। मेरे भाइयों, तुम्हारे नाम बदल देने से उनका नंगापन खत्म नहीं हो जाएगा। अल्लाह की कसम, तुम्हारी नजरों में फैशन है लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह की नजर में वो लड़की नंगी है, नंगी है, नंगी है, बरहना है, बरहना है, बरहना है। नाम बदल देने से हैसियत नहीं बदल जाती है। भीख का नाम दहेज रख दो, माफ कीजिएगा, भीख भीख ही रहेगी। दहेज हो जाने से या जहेज हो जाने से मेरे भाइयों उसकी हैसियत नहीं बदल जाएगी। और जहेज किसको कहते हैं? दहेज तो हिंदी लफ्ज है, उर्दू में इसको कहते हैं जहेज। अगर देखा जाए तो जहाज़ युजहिज़ु तजहीज़ उस सामान को कहते हैं जो मय्यत के साथ जाता है कब्रिस्तान तक। कहते नहीं तजहीज़ो तकफीन हो गई उसकी, अरबी में बोला जाता है, उर्दू में, कि उसकी तजहीज़, एक फला आदमी मर गया, इंतकाल हो गया है, उसकी तजहीज़, उसकी तकफीन 2 बजे होगी। इसका मतलब क्या है? तजहीज़ से बना है जहेज़। मरने वाले के साथ जो सामान जाता है, कफन अफन वगैरह, चारपाई वगैरह, इसको कहा जाता है जहेज़। आज वो जहेज़ शादी के बाद हमें मिलता है। ज़रा अंदाज़ा लगाइएगा कि कितना बुरा लफ्ज़ है जो मरने के बाद मय्यत के साथ जाता है, वो हम शादी के मौके पर लेते हैं जहेज के नाम पर। इतना सुनने के बावजूद भी वो पागल ही होगा जो तो कल शादी करे और फिर जहेज ले ले। ये सुनने के बाद भी अब गौर करें आप, शादी हमारे यहां कैसी हो रही है। पहले बाराती पहुंच गए, अब चलो चोर और डकैत कह दिया, काफी है, अब बाराती कह दे रहा हूं, बार बार बुरा ना लगे। पहुंच गए, हो गया सब। लेकिन अल्लाह के रसूल के ज़माने में शादी कैसी होती थी, वो सारे वाक़यात आपके सामने हैं, सुने होंगे। एक औरत अल्लाह के नबी के पास आई और कहने लगी कि अल्लाह के रसूल, मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ, इन्नी अहब्बु लक, मैं अपने आप को आपको हिबा कर रही हूँ। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? अब मुझे ज़रूरत नहीं है। वहाँ एक सहाबी बैठे हुए थे, फौरन कहने लगे अल्लाह के रसूल, अगर आपको ज़रूरत नहीं है तो मेरे साथ करवा दीजिए इसकी शादी। कोई बुरी बात नहीं कही उन्होंने, मेरे साथ करवा दीजिए। अल्लाह के नबी ने कहा तुम करोगे? कहा हाँ, मुझे ज़रूरत है बीवी की। उस औरत से पूछा कि तुम इसके साथ करोगी? उसने कहा आपके लिए आई थी, अगर आप नहीं कर सकते तो इसके साथ कर दीजिए, मुझे तो घर बसाना है। तो अल्लाह के रसूल ने उस आदमी से, उस सहाबी से पूछा क्या दोगे इसको मेहर में? ये नहीं पूछा लड़की से तेरा बाप है, तेरा भाई है, क्या देगा इस सहाबी को, ये नहीं पूछा, बल्कि क्या पूछा उस सहाबी से?
کیا دو گے اس کو مہر میں؟ کہتا مہر میں کیا دو گے؟ کچھ نہیں ہے میرے پاس. بخاری کی حدیث کے الفاظ ہے ما عندی شیء، میرے پاس کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے اور شادی کا سپنا. آئے ہائے ہائے، اسلام دیکھیے، اسلام. کچھ نہیں ہے اور شادی کا سپنا، کچھ نہیں ہے اور شادی کرنا چاہتا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا نہ نہ نہ، ایسا مت کہو کچھ نہیں ہے، گھر جاؤ شاید کچھ سامان مل جائے، لے کر آؤ، وہی اس کو مہر دے دیں گے. ہاں ہاں ٹھیک ہے میں جا رہا ہوں. گھر گیا، اپنی ماں سے، باپ سے، بھائی سے، بہن سے، سب سے پوچھ ڈالا کچھ ہے؟ پتہ چلا کچھ نہیں ہے. آیا کہ اللہ کے رسول گھر میں کوئی چیز نہیں ملی. آپ نے کہا دیکھو تم شادی کرنے جا رہے ہو، بیوی کو کچھ تو مہر دینا پڑے گا نا. پتہ چلا مہر نقد ہونا چاہیے، کچھ تو ملے گا. کہنے کچھ نہیں ملا. اللہ کے نبی نے کہا دوبارہ جاؤ. کہا جب کچھ ہے ہی نہیں تو پھر دوبارہ جا کے کیا 50 بار بھی جاؤں گا تو کچھ نہیں ملے گا. کہا دوبارہ جاؤ. التمس خاتما من الحدید، لوہے کی انگوٹھی مل جائے تو وہی لے آؤ، سونے کی نہیں، چاندی کی نہیں، لوہے کی انگوٹھی جو آج 5-5, 6-6, 10-10 روپے میں ہمیں سڑکوں پر مل جائے گی. اگر لوہے کی انگوٹھی ہی مل جائے تو وہی لے آؤ، وہی دے دو اپنی بیوی کو، ہونے والی بیوی کو. وہ کہتا لوہے کی انگوٹھی، چلو جاتا ہوں پوچھتا ہوں، معمولی چیزیں ہوگی گھر میں رکھی ہوگی. وہ دوبارہ گھر گیا. وہ صحابی تھوڑی دیر کے بعد گھر سے واپس آتے اور کہتے ما وجدت خاتما من الحدید، اے اللہ کے رسول گھر میں بہت کچھ ڈھونڈا، بہت تلاش کیا، لیکن مجھے لوہے کی انگوٹھی بھی نہیں ملی. مایوس ہو گئے. اللہ کے رسول بھی بیٹھے کہ اس کے پاس لوہے کی انگوٹھی بھی نہیں ہے، اب یہ کیسے کیا ہوگا. اب وہ جانے لگا. اللہ کے نبی نے کہا کہاں جا رہے ہو؟ کیا کروں گا بیٹھ کے، جب نکاح ہی نہیں ہو سکتا ہے، لوہے کی انگوٹھی بھی نہیں ہے، کچھ نہیں ہے گھر میں، جا رہا ہوں کھیتی باڑی کروں گا، کچھ محنت کروں گا، مزدوری کروں گا. ماں بوڑھی ہے، اس کی ذمہ داری ہے میرے اوپر، باپ بوڑھے ہیں، ان کو کھلاتا ہوں پلاتا ہوں، جا رہا ہوں کام دھندا کروں گا کچھ. اللہ کے نبی نے کہا ادھر آؤ. بیٹھایا اپنے پاس، پوچھا تمہارے پاس کچھ نہیں ہے؟ کہا کہہ تو دیا نہیں ہے. لوہے کی انگوٹھی بھی نہیں ہے؟ کہا نہیں. کہا اچھا سوچو، ایک بار اور سوچو، کچھ ہے؟ دماغ داؤ. ہاں ہاں ہے. کہا کیا ہے؟ عندی ازار، ایک لنگی ہے، تہبند ہے، ایک تہبند ہے، لاؤ 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 لاؤ، اس کو دے دو، چلو وہی دے دو. کیا کہتا ہے معلوم ہے؟ وہی دے دو. جب وہ دے دوں گا تو میں کیا پہنوں گا؟ جب سوتا ہوں تو وہی تو پہنتا ہوں گھر پہ. جب اس کو دے دوں گا تو میرے پاس کیا رہے گا؟ تو اللہ کے نبی نے کہا پھر کیوں کہہ رہے ہو کہ کچھ ہے؟ کہا آپ نے پوچھا تو میں نے کہہ دیا وہی ہے، اس کو میں پہن کے سوتا ہوں، تو پھر اس کو وہ بھی نہیں دے سکتے ہو؟ تو اس نے کہا پورا نہیں دے سکتا ہوں، 2 ٹکڑے کر دیتا ہوں، آدھا دے دوں گا اس کو. اب اللہ کے رسول کی مسکراہٹ نکل گئی، ہنسی آ گئی. آدھا دو گے بیچاری، آدھا کا کیا کرے گی وہ؟ آدھا کس کام کا؟ اور جب پھاڑ دو گے تو آدھا تم کیا کرو گے؟ تمہارے کس کام کا؟ کسی کام کا ہو یا نہ ہو، کم سے کم کھیت میں بچھا تو لیں گے، بیٹھ تو جائیں گے. باندھنے کے لائق نہیں رہے گا تو کیا ہوا، کم سے کم زمین پر بچھا کے بیٹھ تو سکتے ہیں. پورا نہیں دے سکتا ہوں میں، دوں گا تو آدھا. اللہ کے نبی نے کہا آدھا نہ اس کے کوئی کام کا، نہ آدھا تیرے کوئی کام کا. نہیں یہ تو نہیں لوں گا. اچھا یہ بتاؤ قرآن کتنا یاد ہے؟ اوہ نوجوانوں سنو، ویڈیو بنانے والوں سنو، اپنے اپنے کیمروں میں قید کرنے والوں سنو. سننا اور پوری تقریر مت سننا، بس وہی سنتے رہنا کہ سب سے بڑا سخت عذاب اس کو ہوگا جو دنیا میں تصویریں. پوری تقریر مت سننا، بس یہی سنتے رہنا. یہ جملے تمہیں تھپڑ مارتے رہیں گے جب تک دوسرے سال ہمیں بلا نہیں لو، تب تک وہی حدیث تمہیں تھپڑ مارتی رہے گی کہ ہم کیا کیا کرتے ہیں، کتنے بڑے بڑے گناہ کرتے ہیں. سنو، کہا قرآن تمہیں کتنا یاد ہے. سونا نہیں، چاندی نہیں، کپڑا نہیں، دولت نہیں، یہاں تک کہ بیوی کو دینے کے لیے لوہے کی انگوٹھی بھی نہیں. اتنا غریب گھر کا صحابی، لیکن جب اس سے پوچھا کہ تمہیں قرآن کتنا یاد ہے، سر اٹھاتا ہے، کہتا ہے اللہ کے رسول مجھے سورہ ملک یاد ہے، مجھے سورہ حشر یاد ہے، مجھے سورہ جمعہ یاد ہے، مجھے سورہ منافقون یاد ہے، مجھے سورہ نبا یاد ہے، مجھے سورہ قیامہ یاد ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کیا تمہیں اتنی صورتیں یاد ہیں؟ کہا ہاں. آپ نے کہا کیا تم مجھے منہ زبانی بغیر دیکھے سنا سکتے ہو؟ اس نے کہا
آپ نے کہا اتنی صورتیں تمہیں یاد ہیں؟ اس نے کہا ہاں۔ کہا پھر یہ کیوں کہتے ہو کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے؟ تمہیں اتنی صورتیں یاد ہیں، کیا تم ان صورتوں کو اپنی بیوی کو یاد کرا دو گے؟ اس عورت کو یاد کرا دو گے جس کے ساتھ میں تمہارا نکاح کرنا چاہتا ہوں؟ اس نے کہا ہاں میں کرا دوں گا۔ اس عورت سے پوچھا اگر تیرے شوہر کے تیرے نکاح کے مہر میں اگر قرآن کی ان صورتوں کو میں مہر بنا دوں اور انہی صورتوں کو تو اپنا مہر مان لے تو کیا تو اس سے نکاح قبول کر لے گی؟ کیا ان قرآن کی صورتوں کو اپنا مہر مان لے گی؟ کہنے لگی روتے ہوئے، اے اللہ کے نبی، جس عورت کی شادی میں، جس عورت کے نکاح میں قرآن کی صورتیں مہر بن جائیں، اس سے زیادہ بابرکت نکاح کس کا ہو سکتا ہے؟ اس سے زیادہ پاکیزہ نکاح کس کا ہو سکتا ہے؟ پھر اللہ کے نبی نے ان صورتوں کو ہی مہر بنا دیا اور اس کے بعد نکاح پڑھا دیا۔ اس عورت کا نہ کوئی باپ تھا، نہ چچا تھا، نہ بھائی تھا، اس لیے خود اللہ کے رسول قاضی کی حیثیت سے اس کے ولی بن گئے، سرپرست بن گئے، اور آپ نے اس کا نکاح کر کے اسی دن بھیج دیا۔ نہ بارات کا پتہ تھا، نہ ابڑنے کا پتہ تھا، نہ ہلدی کا پتہ تھا، نہ مہندی کا پتہ تھا، نہ لڑکیاں لڑکے کو دیکھنے آئیں، نہ لڑکی والے دیکھنے آئے، وہیں پر نکاح ہوا اور سب کچھ ہو گیا سارا۔ اور سنو، یہ نکاح جتنی سادگی کے ساتھ ہوا، 1400 سال کے بعد آج بھی اس نکاح کا چرچا ہوتا ہے، اس نکاح کا تذکرہ ہوتا ہے، اس نکاح کا ذکر ہوتا ہے، 1400 سال کے بعد بھی اس نکاح کا ذکر ہو رہا ہے۔ تو میرے بھائیوں، میں کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ اسلام مکمل ایک مذہب ہے، مکمل کمپلیٹ ایک دین ہے، کمپلیٹ۔ اسلام کے علاوہ کوئی دین کمپلیٹ نہیں ہے۔ اسلام کی خصوصیت ایک اور ہے، کیا ہے؟ یہ دین معتدل ہے۔ معتدل کس کو کہتے ہیں؟ آئیے ذرا سن لیجئے۔ دین معتدل، اعتدال، جس کے اندر میاں نہ روی ہو، جس کے اندر نہ بہت زیادتی ہو نہ بہت کمی ہو، اعتدال، یہ صرف اسلام کی خصوصیت ہے۔ کیا ہوا؟ کچھ ہوا ہے؟ بارش ہو رہا ہے تو تھوڑا دیر بیٹھیے، جب تیز ہوگی تو سب سے پہلے تو ہم ہی بھاگیں گے۔ جب تک ہم بیٹھیں تب تک آپ بیٹھے رہیے۔ سنیے، اچھا پنڈال ہے، واٹر پروف پنڈال ہے، آپ لوگ ڈریے نہیں۔ صحابہ کرام نے اسلام کے لیے اپنی جانیں لٹا دیں، آپ تھوڑی سی بارش برداشت نہیں کر سکتے ہیں؟ بیٹھیے، آج آپ کے ایمان کا امتحان لینا ہے، آج آپ کے ایمان کا امتحان لینا ہے۔ جو یوگی اور مودی کا پرستار ہے وہ جائے، جو محمد رسول اللہ کا پرستار ہے وہ بیٹھے، جو ایمان جس کے دل میں ہے وہ بیٹھے، جس کو ان سیاسی لیڈروں سے محبت ہے وہ جائے، جس کو ایمان سے پیار نہ ہو وہ جائے، جس کو محمد رسول اللہ کی شریعت سے پیار ہے وہ یہاں بیٹھے، وہ یہاں سنے۔ میرے بھائیو، اسلام ایسے ہی نہیں ملا ہے، ایسے ہی نہیں ملا ہے۔ صحابہ کی قربانیوں کے بعد، ان کی گردنیں کٹنے کے بعد، ان کی شہادتوں کے بعد یہ اسلام ہم تک آیا ہے۔ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی شرمگاہ میں نیزہ داخل کروایا تھا، لیکن اللہ اللہ کہتی رہی تھی، اس کے دونوں پیر باندھ دیے گئے تھے، چیر دی گئی، جسم سے دو ٹکڑے کر دیے گئے، لیکن اسلام کو نہیں چھوڑا۔ آؤ، تم سمیہ جیسی صحابیات کے ایمان پہ بھروسہ کرتے ہو تو بیٹھو، ان کی طرح ایمان اگر تمہارے دلوں میں موجود ہے تو بیٹھو، اور دیکھتا ہوں کہ کون ہے جو بارش کے چند قطروں سے ڈر کے بھاگتا ہے، اور کون ہے جو اپنے ایمان کی مضبوطی کا ثبوت پیش کرتا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، آپ کو بیٹھنا ہوگا، اور جس کو جانا ہو جائے، جس کے جیب میں نوٹوں کی گڈی ہو اور بارش کے قطروں سے اس کے بھیگ جانے کا ڈر ہو وہ جائے یہاں سے۔ مولوی جرجیز کو ایسے جوانوں کی ضرورت نہیں ہے، ایسے جوانوں کی ضرورت نہیں ہے۔ جرجیز کا راہ بڑا مشکل ہے، جرجیز کا راستہ بڑا کٹھن ہے۔ ہمارے راستے پر وہ چلے جو کانٹوں پہ چلنا جانتا ہو، ہمارے راستوں پہ وہ چلے جو آگ کے انگاروں پر جس کو ڈر ہو کہ ہمارے پیروں میں پھلک پڑ جائیں گے وہ جائے، اور جس کو امید ہے کہ ہم آگ کے انگاروں پہ چل جائیں گے قرآن و حدیث کی آواز سن کر، جس کو ایمان کے لیے آگ کے انگاروں پہ چلنا گوارا ہو وہ یہاں بیٹھے۔ اب دیکھتا ہوں کہ کس کے ایمان میں کتنی طاقت ہے اور کس کا ایمان کتنا کمزور ہے۔ میں نے دونوں چیزیں بتا دی ہیں آپ کے سامنے۔ اسلام ایک دین معتدل ہے، میاں نہ روی، برابری، اس کے اندر نہ زیادتی ہے نہ کمی ہے۔ سنیے،
اسلام کی پہلی بنیاد 5 چیزوں پر جو رکھی گئی ہے، اس کی پہلی بنیاد کیا ہے؟ کلمہ طیبہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہ کلمہ پڑھنا ضروری ہے، لیکن کسی کو زبردستی پڑھوا کر اس کو مسلمان کرنا اسلام کے اندر حرام ہے۔ اس کے بعد اسلام کی دوسری بنیاد آتی ہے نماز۔ نماز فرض ہے، بہت ضروری ہے، لیکن اپنا کام دھندا چھوڑ کے 24 گھنٹے سجدوں پہ سجدے ٹھوکے رہنا، یہ اسلام نے اس کو جائز قرار نہیں دیا ہے۔ جمعے کی نماز فرض ہے ہر مسلمان مرد پر، عاقل اور بالغ پر، لیکن جمعے کی نماز کے لیے صبح آ جاؤ اور شام تک مسجد میں رہ کر سجدوں پہ سجدے کرتے رہو، یہ نہیں سکھایا، بلکہ کہا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، جب نماز جمعہ ہو جائے تو آپ مسجد خالی کر دو اور رکشہ چلاؤ، لکڑیاں اکٹھی کرو، جنگلوں سے لا لا کر بازار میں بیچو، محنت کرو، مزدوری کرو، کھیتی کرو، باڑی کرو، اور اپنی بیوی اور بچوں کا پیٹ پالو، ان کے لیے محنت و مزدوری کرو۔ اسلام نے یہ شکشا دی ہے۔ نماز فرض ہے، لیکن 24 گھنٹے سجدہ کرنا اسلام کے اندر جائز نہیں ہے۔